اس نے کندھوں کو اکڑایا اور اندر داخل ہو گیا۔ آگے ایک آدمی چل رہا تھا، ایڈم کے حلیے جیسا حلیہ بنائے، وہ کندھے پہ ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ ایڈم نے دیکھا کہ اس نے تھیلا ایک میز پہ دھرا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا، پھر چٹکی بجائی اور اندرونی دروازے سے نکلتے لڑکے کو دیکھ کے انگلیوں کی وی دکھائی۔ ایڈم اس کے انداز کی نقالی کرتے ایک دوسری میز تک آیا اور اسی طرح بہرے کو انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ لڑکا اس بات میں سر ہلا کے اندر چلا گیا۔ اندر غالباً قہوے خانے کا باورچی خانہ تھا۔ اب ایڈم نے احتیاط سے قرب و جوار میں بیٹھے افراد کا جائزہ لیا۔ لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے بے فکری سے باتیں کر رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سنجیدگی سے کچھ سنتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ زبان وہی انجان سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہرا ان دونوں کے لیے الگ الگ کھانا لے آیا۔ پہلے تھیلے والے کے سامنے تشت سجائی، پھر ایڈم کے پاس آیا اور ایک سوپ کا پیالہ اور ایک مشروب کا گلاس سامنے رکھا۔ پیالے میں دھاتی چمچ رکھا تھا جس سے ایڈم نے سوپ چکھا۔ مچھلی کا سا ذائقہ آیا مگر برا نہیں تھا۔ وہ چمچ بھر بھر کے پینے لگا۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ تھیلے والا کسی کی آواز دینے پہ پیالہ چھوڑ کے اٹھ گیا ہے۔ دور 3-4 افراد کا ایک گروپ بیٹھا تھا جو ہنس کے اونچے نعروں سے اس کو خوشامدید کہہ رہے تھے۔ تھیلے والا ہنستے ہوئے جواب دیتا باری باری ان سے ہاتھ ملانے لگا، شاید کوئی پرانے دوست تھے۔ ایڈم نے سوپ درمیان میں چھوڑا، تیزی سے اٹھا اور اس کی میز کے قریب سے گزرتے گزرتے اس کا تھیلا اٹھا لیا، پھر پیچھے دیکھے بنا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اتنے رش میں کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ گلی میں جاتے ہی اس نے ایک طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ مکانوں والی اسی گلی میں آ پہنچا جہاں ایک مکان میں صبح انہوں نے لباس تبدیل کیا تھا۔ ایک درخت تلے رک کے گہرے گہرے سانس لیتے اس نے گردن موڑ کے دیکھا، کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ میرے اللہ تعالیٰ، ایڈم نے بے چارگی سے اوپر دیکھ کے شکوہ کیا، اس چوری کا گناہ آپ کو چیتالیہ کے سر ڈالنا ہوگا، انہوں نے ہی مجھے ایسا کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر کانوں کو باری باری چھو کے استغفار پڑھا اور تھیلا کھولا۔ دن کی روشنی اتنی تھی کہ وہ بآسانی اندر جھانک سکتا تھا، اور اندر جھانک کے اسے جھٹکا لگا۔ اس میں چند سکوں کے علاوہ قلم، دوات اور کاغذوں کا ایک بنڈل رکھا تھا۔ مزید کوئی پیسے نہ تھے۔ ایڈم نے کاغذ نکال کے دیکھے، وہ ذرا سخت مادے کے بنے قدرے زرد مائل سفید تھے۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ لکھے تھے۔ اس نے پڑھنے کی کوشش کی، بنگا رایا ملائیو ملے گل ختمی۔ بنگا رایا ملائیو، اس نے چھمبے سے دہرایا۔ یہ نام اس نے کہاں سنا تھا؟ بنگا رایا، گل ختمی، ملیشیا کا قومی پھول تھا، مگر یہ نام، یہ کچھ سنا سنا لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک جھماکے سے اسے یاد آیا، بنگا رایا ملائیو تاریخ کی ایک کتاب تھی جو اسکول کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی۔ وہ مرسل شاہ کے عہد میں لکھی گئی ایک تاریخی داستان تھی جو شہزادی تاشا پسونا کی زندگی پہ مبنی تھی۔ اس میں اس دور کے حالات کا بھی تذکرہ تھا، مگر یہ داستان ایڈم نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اسکول میں اس نے آپشن میں چھوڑ دی تھی، اور شہزادی تاشا کا جتنا ذکر اسے معلوم تھا وہ ساتھ والے کلاس والوں اس کی منہ زبانی سن رکھا تھا۔ بنگا رایا ملائیو پڑھنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی۔ البتہ دوسری تاریخی کتب اس نے ڈھیروں کی تعداد میں پڑھ رکھی تھی۔ از عبداللہ بن ابو بکر، ساتھ لکھنے والے نے اپنا نام درج کر کے رکھا تھا، مگر آگے تمام صفحات کورے تھے۔ ابھی اس نے کتاب تحریر کرنا شروع نہیں کی تھی۔ تو سرائے والا آدمی کوئی لکھاری تھا یا مورخ، اور اس کو لوگ جانتے پہچانتے تھے، تبھی چند لمحوں میں وہ لوگوں میں گھر گیا تھا۔ مگر ایڈم الجھا۔ بنگا رایا ملائیو کہ مصنف کا یہ نام نہ تھا، اس کا نام کوئی اور تھا، مگر شاید اسے یاد کرنے میں غلطی ہو رہی ہو۔ خیر، اس نے تھیلا کندھے پہ چڑھا لیا۔ تھیلے کا لمبا سا اسٹریپ تھا جس کو کندھے پہ پہنو تو تھیلا پہلو میں آ گرتا تھا۔ ایڈم نے سکے جیب میں رکھے، ہیڈ سر پہ درست کی اور اب کے قدرے اعتماد سے ایک طرف کو چل دیا۔ صبح اس قدیم احاطے پہ بھی پھیلی تھی۔
बरामदों में बनी तवील जेल की सलाखों के साथ कुछ कैदी खड़े थे, कुछ नीचे बैठे थे। वॉन फाते भी एक कोने में बैठा था। 2 आदमी कैदियों में खाना तकसीम करे थे। दोनों इस जेल के पहरेदार भी थे। एक के बगल में थैला लटका था जिसमें खाने का सामान था। वो थैले में हाथ डालता, एक गेंद जैसी सफेद चीज निकालता और एक एक कैदी को देता आगे बढ़ता जाता। कैदी झपड़ के इसे थामते और दांतों से कुतरने लगते। दूसरा पहरेदार कोड़ा हंटर लहराता उसके पीछे आ रहा था। अजीब खौफ और हैबत थी उसके अंदाज में। कैदी सर झुकाए अपने अपने तोशे थामते और फटाफट खाने लगते। फाते खामोशी से कोड़े वाले का कोड़ा देख रहा था। ये किसके लिए था भला? दफातन पहरेदार फाते से चंद कदम के फासले पे आ रुका। वहां एक सुनहरी बालों वाला कैदी बैठा था। वो एल्बीनो था। पैदाइशी बहुत गोरे सुनहरे बालों वाले लोग। चेहरे पे नाराजगी और लाताल्लुकी थी। पहरेदार ने खाना उसकी तरफ बढ़ाया और अभी एल्बीनो ने हाथ भी न उठाया था कि उसने खाना गिरा दिया। वो एल्बीनो के कदमों में मिट्टी पे गिर गया। जहां फाते में यकीन रह गया वहां सारे में खामोशी छा गई। सब मुड़ मुड़ के देखने लगे। एल्बीनो का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसे खाओ, पहरेदार गरज के बोला, मगर एल्बीनो बस इसे गुस्से से देखे गया। पहरेदार दोबारा चिल्लाया, मगर वो टस से मस न हुआ। कोड़े वाला आगे आया और कोड़ा लहरा के एल्बीनो के बाजू पे मारा। एल्बीनो ने आंखें बंद कर लीं, लबों से कराह निकली, मगर इसने हाथ नहीं बढ़ाया। अब एक पहरेदार इसको मार रहा था, दूसरा चिल्ला चिल्ला के गर्द-आलूद खाना खाने को कह रहा था, मगर एल्बीनो खामोशी से मार खाता रहा। कैदियों की गर्दनें वॉन फाते की तरफ घूमने लगीं। नया आने वाला जरई मर्द जो सब में मुमताज लगता था, यकीनन शुजा भी होगा। शायद वो इस मजलूम को इस जुल्म से बचाए। वह सबको अपनी तरफ देखता महसूस कर रहा था, मगर खामोश बैठा रहा। बूढ़े के बाजुओं से खून रिसने लगा तो पहरेदार इसे छोड़ के आगे बढ़ाए। बाकी कैदियों में खाना तकसीम किया। एक सफेद गेंद फाते की तरफ भी बढ़ाई जो इसने थाम ली। इर्द गिर्द बैठे लोग मायूसी से वापस अपने अपने खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। इनको उम्मीद थी कि वो पहरेदार को 2 लगा देगा, उनका हाथ रोक देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वॉन फाते खामोशी से अपना खाना खा रहा था। नजरें अब भी चारों तरफ का जायजा ले रही थीं, बिल्कुल खामोशी से। मलाका शहर में समंदर किनारे छोटे छोटे सब्ज पहाड़ियां बनी थीं, जिनमें से एक की चोटी पे बंदहारा का वो खूबसूरत महल वाक़या था। मखरूती छतों से मुज़य्यन वो लकड़ी का बना महल था और इसके हरे भरे सब्जाजारों में शाही पहरेदार पहरा देते दिखाई दे रहे थे। एक ऊंची खिड़की में तालिया मुराद खड़ी नजर आ रही थी। सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से वो नीचे झांक रही थी। इसके तो इतने लंबे बाल भी न थे जो खिड़की से गिरा के इसकी सीढ़ी बन जाते और इसे आजाद कर देते। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो मुड़ी और पर्दा तेजी से बंद कर दिया। अब कमरे में रोशनी कदरे कम हो गई थी। ये वही दीवान खाना था जिसमें कुछ देर पहले वो राजा मुराद से मिली थी। दस्तक फिर से हुई। आ जाओ यार, वो सुस्ती से बोली, फिर फौरन आवाज को बारोब बनाया। आ जाओ। कंधे सीधे किए और गर्दन कड़ा ली। दरवाजे खुले और एक मिले लड़की अंदर दाखिल हुई। चोटी बनाए रिवायती लिबास को जर्द और सुरमई रंग में पहने, गोया यूनिफॉर्म हो। वो सामने आई और सर झुका के सलाम किया। सलाम शहजादी। हाँ बोलो। लड़की ने आंखें उठाई। वो कोई कनीज लगती थी। आका ने मुझे आपकी खिदमत पे मामूर किया है। मेरा नाम शरीफा है। आज से मैं आपकी खास खादिमा हूँ। अच्छा। इसने बेनियाजी से सर को खम दिया। मुझे आपके लिबास का नाप लेना है। आज आप मेहमान खाने में रहेंगी। सुबह तक हम आपके लिए पोशाक तैयार करवा देंगे। हाँ ठीक है, ले लो नाप। इसने आईब्रोज का के बजाय लापरवाही से कहा। कनीज पलटी और किसी को इशारा किया। एक लंबी कमीज और टोपी वाला ताइजियान, ख्वाजा सरा गुलाम और 2 कनीजें अंदर आईं।
ان کے ہاتھوں میں ناپ کے فیتے، مختلف اوزار اور چند ایک تھال تھے جن پہ طرح طرح کے رنگوں کی ریشم طے کی گئی رکھی تھی، کسی میں زیورات، کسی میں موتی۔ تالیہ نے ایک نظر دیوار پہ لگے بیضوی آئینے کو دیکھا جس کے کناروں پہ سنہری کام ہوا تھا۔ تالیہ کا عکس اس میں صاف نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی اور آنکھوں میں نہ خوشی تھی، عجیب سی اداسی اور پریشانی۔ یہی سب وہ چاہتی تھی، محل، شہزادیوں والی زندگی، زیور۔ مگر یہ سب پا کر بھی اسے سب سے زیادہ فکر کس کی تھی؟ اس کی جسے وہ پنجرے میں چھوڑ آئی تھی، وہ جس کے ہاتھ بندھے تھے، وہ جس کی زنجیریں کھول کے وہ اسے آزاد نہیں کر سکی تھی، وہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ رہو؟ کب کہے گا وہ یہ؟ اس نے بازو اٹھا دیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی خدمت میں معمور غلام اور کنیزیں جھٹ پٹ اس کا ناپ لینے لگے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آواز پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بازار میں وہی معمول کی گہما گہمی لگی تھی، کافی لوگ آ جا رہے تھے، بول بھی رہے تھے، مگر ویسا شور اور آوازیں نہ تھیں جو اپنے زمانے میں ایڈم نے بازاروں میں سنی تھیں۔ ٹی وی کا شور، ٹریفک کی آوازیں، ملاقہ کا قدیم شہر ان سب سے پاک تھا۔ وہاں ایک خاموشی سی تھی، مقدس پرسکون خاموشی، جس کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی چاپ یا بگھیوں کے پہیوں کی آوازیں بھی گھائل نہ کر سکتی تھیں۔ ایسے میں ایڈم غور سے تمام عمارتوں کو دیکھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ لٹو کی شکل کا ہیڈ سر پہ تھا اور چوری شدہ تھیلا کندھے پہ۔ وہ ایک دوراہے پہ رکتا اور پھر اندازے سے ایک طرف بڑھ جاتا۔ رات کو کس طرف سے بھاگتے ہوئے شہر سے باہر گئے تھے، اس کی اچھی یادداشت کو سچ شکر کچھ بھولا نہیں تھا۔ ایک موڑ مڑا تو بے اختیار لبوں سے اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ سامنے ہی اس وسیع احاطے کا گیٹ تھا جس کے اندر وون فاتح بند تھا۔ ایڈم ٹھہر گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ یہ بازار کا ہی علاقہ تھا، رہائشی علاقہ نہ تھا۔ یہاں گلی میں ایک ہی چائے خانہ بنا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس چائے خانے میں بیٹھ کے وہ آسانی سے اس احاطے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ وون فاتح کے قریب پہنچ کے ہی اس کے اندر توانائی بھر گئی تھی۔ وہ احاطہ دراصل ابو الخیر نامی امیر تاجر کی حویلی کے گرد بنا تھا اور برآمدے میں تعمیر شدہ طویل جیل اس کی ذاتی ملکیت تھی، جہاں فاتح سمیت بہت سے دوسرے انسان قید تھے۔ رات بھر وہ اندر مقید رہتے اور دن بھر وہ مشقت کرتے۔ صبح سلاخدار دروازے کھول دیے گئے اور پہرے دار قیدیوں کو قطار کی صورت باہر نکال لائے۔ ہر قیدی کے پیروں اور ہاتھوں میں لمبی زنجیر بندھی تھی، اتنی لمبی کہ وہ ہاتھ پیر ہلا کے کام کر سکتا تھا، اتنی چھوٹی کہ وہ تیز بھاگ نہ سکتا تھا۔ پہرے دار 2 قیدیوں کو اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئے اور جب واپس آئے تو وہ دونوں ان کے ہمراہ نہ تھے۔ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سڑک پار ایک اونچی عمارت بنائی جا رہی تھی جس کے پاس لکڑی، گارے، مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے۔ قیدیوں کو وہاں تعمیراتی کام کرنا تھا۔ باہر آتے ہی تمام قیدی روز کی روٹین کے مطابق اپنے اپنے کام میں جٹ گئے۔ فاتح بھی انہی لمبی زنجیروں میں بندھا تھا۔ جینز گھٹنوں سے پھٹ گئی تھی اور سفید شرٹ شدید گدلی ہو چکی تھی۔ شیف بھی 5 روز کی بڑھی ہوئی تھی۔ دوسرے غلاموں کی پیروی میں وہ بھی خاموشی سے کام کرنے لگا۔ دھوپ تیز تھی اور زنجیروں کے باعث چلنے میں مشکل پیش آتی، مگر اس نے گارے کا تھال سر پہ رکھا اور اس طرف لے جانے لگا جہاں دوسرے قیدی جا رہے تھے۔ سورج سوا نیزے پر پہنچا تو فاتح سڑک پہ چلتے لوگوں سے بے نیاز کھڑا ایک دیوار پہ گارا لیپتا دکھائی دے رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، وہ بار بار آستین سے پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھتا۔ سڑک کنارے وہ لوگ دیوار تعمیر کر رہے تھے، ادھر اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا، ادھر کوئی پہرے دار آگے کمر پہ چھڑی رسید کرتا۔ قریب میں ایک خوانچہ فروش اپنی ریڑھی دھکیلتا آ رہا تھا
جب وہ فاتح کے قریب پہنچا تو کسی گاہک نے اسے روک لیا۔ وان فاتح اپنے ساتھ کھڑی ریڑھی سے بے نیاز دیوار پر ہاتھوں سے گارا لگا رہا تھا۔ سر گوشے پہ اس کے ہاتھ ٹھٹک کے رکے، چونک کے مڑنے لگا، مگر گارڈز دیکھ رہے ہیں سر، میری طرف مت گھومیں، اپنا کام کریں۔ فاتح نہیں گھوما، بس آہستہ سے اثر نو گارا ملنے لگا، پھر اسی آہستگی سے رخ ذرا سا موڑ لیا۔ اب اسے کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریڑھی کے ساتھ سر جھکائے، ہیٹ پہنے، وہ معزز سا دکھائی دیتا آدمی ایڈم ہی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ لب ہلائے بغیر بولا۔ دل کو سکون سا ملا تھا۔ جی سر، مگر آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایڈم سر جھکائے منہ میں بولتا ریڑھی کی ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ اور تالیہ؟ اس نے اپنے متعلق سوال نظر انداز کیا۔ جی تالیہ، ایڈم نے گہری سانس بھری۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بلکہ سب سے زیادہ تو وہی ٹھیک ہیں۔ تم الور سنگائی کیوں نہیں گئے؟ تمہیں مراد کو ڈھونڈنا تھا۔ فاتح اب جھک کے تھال سے مزید گارا ہاتھوں پہ اٹھا رہا تھا، انداز میں ناخوشی تھی۔ ہم شہر سے باہر تک گئے، پھر چیتالیہ ہمیں واپس لے آئیں۔ وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ بے وقوف۔ خفکی سے سر چٹک کے سیدھا ہوا اور پتھروں کی تہ پہ گارا بھرا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ صبح ہم نے گھر سے کپڑے ادھار لے کر پہنے، تھوک نگل کے کہا، اور پھر ہم بازار آ گئے۔ وہاں سے وہ مجھے رات میں ملنے کا کہہ کے بندہارا کے محل چلی گئی۔ وہ محل کیوں چلی گئی؟ ایڈم نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کے فاتح کو دیکھا، جس کا یہاں سے نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے گارے کی تہ پر پتھروں کی تہ لگا رہا تھا۔ پسینے سے بھیگے بال شکن آلود پیشانی پہ جمے تھے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ایڈم نے تھوڑی کھجائی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسی یہ بات کہی۔ چیتالیہ کو ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ خود ہی دراصل شہزادی تاشا ہیں۔ گارا لیپتے وان فاتح کے ہاتھ تھم گئے، بالکل ساکت۔ جی یہ سچ ہے سر۔ اس کی خاموشی پہ ایڈم کا حوصلہ بڑھا۔ وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم پڑھتے تھے، جن کے بارے میں بنگاریا ملائیو لکھی گئی تھی، وہ دراصل چیتالیہ ہی ہیں، وہی بندہارا کی بیٹی ہیں۔ اور وہ فاتح سر جھکا کے ایک دم ہنس پڑا۔ ایڈم کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اس نے محل کی طرف جانے سے پہلے تمہیں کہا کہ وہ شہزادی تاشا ہے اور تم نے یقین کر لیا۔ محظوظ انداز میں سر جھٹکا تو ایڈم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ سر وہ واقعی دس از تالیہ فار یو ایڈم۔ وہ اب بد دقت مسکرا کے دیوار پہ گیلی مٹی لیپ رہا تھا۔ وہ ایک خون آرٹسٹ ہے، وہ کہانیاں گھڑتی ہے۔ شی لائز فار اے لیونگ۔ اس نے تم سے مذاق کیا، ایک کہانی گھڑتی اور تم نے یقین کر لیا۔ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے میں نے کہ وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ نہیں سر، اب غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ واقعی وہ جہاں بھی جا رہی ہوگی وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ تھوڑی عقل استعمال کرو۔ اس کی عادت ہے تمہارے ساتھ مذاق کر کے تمہیں شرمندہ کرنا۔ خوانچہ فروش اب ایڈم سے مایوس ہو چکا تھا، جو ہر چیز کو مسلسل الٹ پلٹ کے دیکھے جا رہا تھا، مگر خریدنے کی بات نہیں کرتا تھا۔ تنگ آ کے وہ اپنی ریڑھی دھکیلنے لگا۔ پہرے دار دور کھڑے نگرانی کر رہے تھے۔ ایڈم نے بے بسی سے اطراف میں دیکھا۔ یہاں کھڑے رہنے کا جواز چھوٹ رہا تھا۔ سر وہ واقعی شہزادی تاشا ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ مراد کو ڈھونڈو، الور سنگائی جاؤ اور چابی لے کر آؤ، اور اگر مراد قید میں ہے تو اس قید خانے کا پتہ لگاؤ۔ فاتح کام میں مصروف تھا۔ ایڈم کے پاس اب آگے جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھال خالی ہوا تو فاتح نے زنجیر والے ہاتھوں سے اسے اٹھاتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ ایڈم اب وہاں نہیں تھا۔ تالیہ بھی اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ دبا کے سر جھٹکا اور تھال اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ عشاء کی اذان کے ساتھ ہی ملاقہ شہر کی ساری مشلیں اور قندیلیں بجھتی گئیں۔ مسجدوں سے گھروں کا رخ کرنے کے بعد لوگوں نے دروازوں کے کنڈے چڑھا لیے اور کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ شہر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوپر تاروں سے جھلملاتا آسمان البتہ خوب روشن تھا۔ ایسے میں چند مکانوں کے عقب میں ایک درخت تلے ایڈم بیٹھا تھا۔
थैले को सीने से लगाए वो एहतियात से आंखें फाड़ फाड़ के गिरदो नवाह में देखता था। रात के इस पहर सब कुछ सुनसान और खामोश था। एडम, पीछे से निस्वानी सरगोशी हुई तो वो उछल ही पड़ा। फिर तालिया को देख के जान में जान आई। वो सुबह वाले लिबास में थी मगर सर पे लट्टू वाला हेड था। एडम ने चेहरे पे खौफ की तारी की। कहाँ थी आप? दबी दबी आवाज में पूछा। मैं अपने पापा के पास गई थी। राजा मुराद मेरे पापा हैं। वो इसको देखते हुए जल्दी से बोली। उदास भी लग रही थी। सुनहरी बाल जूड़े में थे और चंद लटें गालों से टकरा रही थीं। एडम ने मशकूक नजरों से इसे देखा। आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, मैं तो कॉमेडियन हूँ। मेरी जिंदगी में तुमसे मजाक करने के अलावा दूसरा काम कौन सा रह गया? इसके तो सर पे लगी तलवों पे भुजी। एडम खफीफ सा हुआ। नहीं, मेरा मतलब है मैं कैसे यकीन करूं कि आप एकदम से शहजादी निकल आई हैं। हाँ, कल तक तो आप लकड़हारे की बेटी थी और आज बंदहारा की। तालिया ने गहरी सांस ली। देखो एडम, आराम से समझाने लगी, अल्लाह ताला हर इंसान को इसकी हैसियत के मुताबिक नवाजता है। किसी को कुछ कम देता है, किसी को ज्यादा देता है। तुम्हें अल्लाह ताला ने सिर्फ खोपड़ी से नवाजा है और अंदर दिमाग के नाम पे जो दिया है ना, वो पहले ही बहुत थोड़ा है। इस पे ज्यादा जोर दोगे तो खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगा। सो चुप करके मेरी बात सुनो। टोन बदल के गुर्राई तो एडम के कंधे ढीले पड़े। अच्छा, मान लिया आप ही शहजादी हैं। भवें इकट्ठी करके नाराजी से बोला। तो फिर शहजादी ताशा पे इतने दिन से गुस्सा क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं अपने ख्वाब को ठीक से समझ नहीं सकी थी। जिस शहजादी को इसमें जालिम कहा जा रहा है वो यून सुफू थी। शहजादी ताशा कोई नहीं थी। मेरे पापा सुल्तान मुरसल के फुफ्फीज़ाद हैं। सुल्तान मुरसल के वालिद की हुकूमत में इनको शहर बदर कर दिया गया था। वो अलवर सुंगाई नामी गांव चले गए थे और वहां बागियों की एक तंजीम बना ली जिसका नाम पुम्बूरो था। वो सुल्तान की पॉलिसी से नाला थे और लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ करना चाहते थे। मगर जब सुल्तान मर गया और उसका बेटा मुरसल सुल्तान बन गया और उसके बंदहारा और शहजादी यौन सुफू ने मिलके पंबूरों के लोगों को गिरफ्तार किया और उनके घर उजाड़े, तो बापा ने अपने लोगों का साथ छोड़ दिया और बंदहारा के साथ मिल गए। यूं बंदहारा ने इनको दोस्त समझ के इनको मुरसल से माफी दिलवा दी। इसके बाद पापा ने मुरसल शाह पे जाने कौन सा जादू किया कि पापा के कहने पे मुरसल ने पिछले बंदहारा को फांसी चढ़ा दिया और बापा को बंदहारा की गद्दी दे दी। अब ये शादी यौन सुफू बापा की दुश्मन हो गई है। चंद दिन बाद इसकी सुल्तान मुरसल से शादी हो रही है। मगर मुझे लगता है मुरसल शाह अपनी शहजादी से ज्यादा मेरे पापा के ज़ेरे असर है। बड़े कोई विलन है आपके पापा? वही तो मैं सोच रहा था। आप किस पे गई हैं? फिर तालिया के घूर के देखने पे गहरी सांस ली। खैर, हम इनकी लड़ाइयों से क्या। आप ये बताएं, आपके पापा चाबी दे रहे हैं या नहीं? ये सब इतना सादा नहीं है, वो डपट के बोली और सारे दिन की रोदात सुना दी। अंधेरे में दरख्त तले वो दो हियोले लगते थे जो दबी सरगोशियों में बात कर रहे थे। यानी राजा मुराद आपको इसी दुनिया में रखना चाहते हैं और वो चाबी के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो सारी बात सुनकर सोचते हुए बोला, वो अजीब इंसान है एडम, शातिर, चालाक और बहुत होशियार। हमें उनसे छुप के प्लान करना है जो भी करना है। अब बाहर कैसे निकली महल से? छतें फलांगना और दीवारें कूदना आती है मुझे। नाक से मक्खी उड़ाई। तो अब आप महल में रहेंगी? कदरे रश्क से इसे देखा। हाँ, तुम अभी किसी सराय में रह लो, मैं तुम्हारे लिए सिक्के लाई हूँ। इसने एक पोटली से एडम की तरफ बढ़ाई। एडम ने जल्दी से वो थाम ली। ये तो भारी है। खैर, अब तो आपके पास काफी दौलत आ गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बमुश्किल एक कमरे से निकाल के लाई हूँ। किसी को अपनी तरफ से मशकूक भी तो नहीं कर सकती ना। फिर ठहर गई और गौर से देखा। एडम थैले में पोटली डाल रहा था। ये तुमने कहाँ से लिया? दिखाओ। मशकूक अंदाज में बोली तो इसने झट थैला खोल के दिखाया। एक सराय में बैठे किसी आदमी से चुराया है। वो बंगारिया मलाइयों के नाम से किताब लिख रहा था, मगर पैसे वगैरह नहीं थे इसके पास। कंकाल राइटर। मायूसी से कोरे सफ़े निकाल के दिखाए और वापिस अंदर डाल दिए। फिर याद आया, मैं आज मिला फाते साहब से। तालिया चौंकी। वाकई? जी चेतालिया, इनको साथी कैदियों समेत इस अहाते के बाहर वाली दीवार की तामीर का हुक्म मिला है। वो वहीं थे। मैंने उनसे बात की। इनको ये सब, तालिया की तरफ शर्मिंदा सा इशारा किया,
بھی بتایا۔ یہ سب کیا؟ یہی کہ آپ ہی شہزادی تاشا ہیں۔ اچھا، اس نے گردن ذرا کھڑاتے ہوئے نزاکت سے لٹ انگلی سے پیچھے کی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ سرسری سا پوچھا۔ یہی کہ آپ تو پیدائشی چور ہیں اور ماشاءاللہ سے جھوٹی کہانیاں گھڑنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اس لیے یہ بھی کوئی کہانی ہے جو آپ نے مجھے فیڈ کر دی ہے، اور بہتر ہے کہ میں آپ کی بات کا یقین نہ کروں اور الور سنگائی جا کر لکڑہارے مراد کو ڈھونڈوں، اس سے جا بھی لوں اور ہم تینوں واپس چلے جائیں۔ ان کو لگتا ہے میں آپ کی من گھڑت کہانیوں پر جلدی اعتبار کر لیتا ہوں، کیونکہ آنکھیں سادگی سے چپکائیں، میں کتابیں جو بہت پڑھتا ہوں۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر دانتوں پہ دانت جمائے تالیہ مراد کا چہرہ مارے غصے کے سیاہ پڑتا گیا۔ ان کو انسانوں کی پہچان کبھی بھی نہیں تھی، اور پیر پٹخ کے اٹھ گئی۔ ایڈم نے ہڑبڑا کے پکارا، اب جا رہی ہیں؟ تو پھر ہم اب کہاں ملیں گے؟ کل صبح احاطے کے سامنے، وان فاتح کے سامنے میرا انتظار کرنا۔ روشنی ہونے کے پورے گھنٹے بعد میں تم سے ادھر ہی ملوں گی۔ وہ مڑے بغیر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ایڈم ارے ارے کرتا رہ گیا، مگر وہ اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ ایڈم نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ شہر گھپ اندھیر میں ڈوبا تھا، مکان طریق پڑے تھے، سرائے چند کوس کے فاصلے پہ تھی۔ وہ وہاں پہلے ہی کمرہ لے چکا تھا اور اسے چینی سمجھ کے اشاروں کی زبان میں بات کر کے سرائے کے مالک نے تسلی بھی کر لی تھی۔ اس کا کمرہ فی الحال اس کا انتظار کر رہا تھا، سو وہ اسی سمت میں چل دیا۔ یہ تھیلی اس کے لیے کافی تھی۔